بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ اردو کلاس 4 لیکچر نمبر 1 ہے ہمارا، پیج نمبر 3 پہ، سبق نمبر 1 حمد۔ حمد سب سے پہلے تو بچے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حمد کس چیز کو کہتے ہیں۔ حمد اصل میں ایسی نظم جس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں کا یا تو شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ ہماری حمد کہلاتی ہیں۔ اس نظم کو اگر ہم اس کو سوال کے طور پہ یا ہم عام الفاظ میں ایک لائن کے طور پہ حمد کے بارے میں بتانا چاہیں تو ہم کہیں گے کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو حمد کہلاتی ہے۔ ہماری حمد ہمیشہ نظم کی صورت میں ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی ڈیفینیشن میں ہی یہ ہے کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو، تو ہمیشہ حمد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نظم کی شکل میں لکھی گئی ہو۔ اگر وہ سبق کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر دی گئی ہو تو پھر وہ ہماری حمد نہیں کہلائے گی، وہ ہم کہیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک سبق لکھا ہوا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ایک سبق لکھا ہے۔ تو حمد ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو اور دوسرے نمبر پہ وہ ایک نظم کی شکل میں موجود ہو۔ تو ہم اس کی ریڈنگ کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور ہم اس کے جو ہے تشریح کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آپ کو ایک میرون سے کلر کا ایک ڈبہ نظر آ رہا ہوگا، ایک لائن سی سے بنا ہوا، یہ ہماری 4 لائنوں کے اوپر اس نے کور کیا ہوا ہے اس چیز کو۔ تو اگر ہم صرف اس لائن کو دیکھیں، یہ بادل، یہ بجلی، ہوا اور پانی، تو یہ ہمارا ایک مصرع ہے، اس کو ہم مصرع کہتے ہیں۔ 2 مصروں سے مل کے ایک شعر بنتا ہے، یعنی اگر ہم ان 2 لائنوں کو دیکھیں، یہ بادل اور یہ ہے میرے خدا کی، یہ 2 لائنیں اگر ہم اکٹھی کر لیں تو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا ایک شعر ہے۔ اور اگر ہم ان 4 لائنوں کو اکٹھا کر لیں، یہ 4 اکٹھی لکھی ہوئی ہیں اور اس کے بعد پھر اگلی 4 بھی اسی سیکوینس سے الگ سے لکھی ہوئی ہیں، تو یہ ہمارا ایک بند ہوگا، ہم اس کو ایک بند کہہ سکتے ہیں، یا پھر ہم اس کو کہیں گے اشعار۔ یہ ہمارے اشعار ہیں، یعنی کہ ایک شعر نہیں ہے، جبکہ مختلف شعروں کا مجموعہ ہے تو اشعار بولتے ہیں ان کو، یعنی کہ شعر کی جمع ہوتی ہے اشعار۔ اس کو شعروں نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو اشعار ہی کہیں گے۔ اس کے بعد اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اس کی تشریح کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے، ورڈ میننگز کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے، اور ہم ساتھ کے ساتھ اس کی مشکل جو لفظ ہیں ان کو پڑھتے بھی جائیں گے تاکہ سمجھ میں آتا جائے۔ سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ بڑھایا، بڑا کیا، جھلکتی، ظاہر ہوتی، پیڑ، درخت یا پودا، پھوار، فوارہ، آبشاریں، جھرنے یعنی کہ بہتا ہوا پانی، جب پہاڑوں سے پانی بہتا ہے تو اس کو آبشار کہتے ہیں۔ گھٹا، کالے بادل، لذت، ذائقہ، شوق سے، خوشی سے، گلوں، پھولوں، گل کی جمع ہے گلوں، یعنی کہ گل مین پھول اور گلوں مین پھر ہو جائے گا پھولوں۔ آندھی، تیز ہوا، مہکنا، خوشبو کا آنا یا خوشبو آنا، ابھرتی، اٹھتی، یعنی کہ ابھرنے کا مطلب ہوتا ہے اوپر کی طرف کو نکلے ہوئے ہونا یا اٹھنا اوپر کی طرف کو۔ صحرا، ریگستان، باد صبا، صبح کی ہوا۔ نیکسٹ ہے مہربانی، عنایت، چٹان، پہاڑ کا ابھرا ہوا حصہ، تخلیق کرنا، پیدا کرنا، بچھانا، پھیلانا، خالق، تخلیق کرنے والا یا بنانے والا، کسی چیز کو پیدا کرنے والے کو ہم خالق کہتے ہیں۔ پھلنا، بڑھنا، شے، چیز، پتجھڑ، خزاں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہمارا شعر نمبر 1۔ یہ بادل، یہ بجلی، ہوا اور پانی ہے میرے خدا کی سب مہربانی، اسی نے زمین پر ہے صحرا بچھایا، پہاڑوں کا قد ہے اسی نے بڑھایا۔ اس کے اندر شاعر، پہلے ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد سمجھیں گے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ
याद रखें जब भी आपने किसी हम्द की या किसी भी नज़म की तशरीह करनी है तो आपने सबसे पहली लाइन इसी से शुरू करना है कि इस शेर में शायर कहना चाहता है। अब क्योंकि ये हम्द है इसलिए हम लिखेंगे इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि हमें जो बादल आसमान पर नज़र आते हैं, हवाएं चलती हैं और बिजलियाँ चमकती नज़र आती हैं, ये सब हम पर अल्लाह का करम है। इसी ने ज़मीन पर बड़े बड़े रेगिस्तान बनाए हैं, इसी की ज़ाते पाक ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए हैं। यानी ये जितनी भी चीज़ों का हमारे शेर के अंदर ज़िक्र हुआ है, बादल का, बिजली का, पानी का और ज़मीन का, सहरा का और इसके अलावा पहाड़ों का, यानी कि बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, इन सब के बारे में शायर कहना चाहता है कि ये सब जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं ये सब हमारे अल्लाह ताला की तरफ से हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम हम्द के बाकी अशार की तशरीह अपने अगले लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।